دالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور وکٹری چرچ LD کوارٹر کی آن لائن میٹنگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کی پرستش کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا سکتے ہیں۔ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیس بک کے علاوہ آپ یوٹیوب چینل پر بھی ہماری جو مختلف خادم ہیں ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کے پیغامات کو سن سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ وکٹری چرچز آف پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آج کے کلام میں ہم ایک آیت پڑھیں گے کلام مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 18 آیت سے 18ویں آیت بس لکھا ہے، اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا اپنے کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کے ایمان کو تقویت بخشے، اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے پیشتر ہم جانتے ہیں کہ خدا نے تخلیق کا کام جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ خدا نے زمین بنائی، آسمان بنایا، روشنی بنائی، اس نے سورج چاند ستارے بنائے، اور اس نے پرندے بنائے، جانور بنائے، مچھلیاں بنائی، دیگر اشیاء بنائی، اور اس نے کہا کہ یہ سب اچھا ہے، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ پرندے اچھے لگتے ہیں، درخت اچھے لگتے ہیں، پھول اچھے لگتے ہیں، چاند کی روشنی اچھی لگتی ہے، پھل جو ہم کھاتے ہیں پھل ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے لیے اس نے سبزیاں اگائی، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ زبردست تخلیق کی، اور پھر خدا نے آپ کو بھی تخلیق کیا، اور آپ کے بارے میں خدا یہ کہتا کہ اچھا ہے۔ آپ کو بنا کر خدا یہ نہیں کہتا کہ اس سے کوئی برا کام کیا، آپ کو بنا کے پھر خدا کہتا کہ اچھا ہے۔ تو اس جو آیت میں نے پڑھی پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 18 آیت میں، اس میں سے آج ہم خدا کی نیچر کے تعلق سے، خدا کی فطرت کے تعلق سے 5 باتوں کو سیکھیں گے۔ 5 باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، جب خدا نے آدم کو دیکھا ہے وہ اکیلا ہے، اور خدا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، اب خدا نے آدم کو دیکھ کر خود اس کی ایک کمی کو، اس کے کرب کو محسوس کیا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ آدم نے تو کوئی درخواست نہیں خدا سے کہی، آدم نے کوئی دعا نہیں کی کہ خدا میرے جیسا کوئی ایک اور بنا دے، کوئی ایک اور مددگار دے دے، لیکن ایک ضرورت تھی اس کی، ایک کرب اس کے اندر موجود تھا، ایک خواہش اس کے اندر تھی، ایک انکہی دعا آدم کے اندر موجود تھی، اور خدا نے اس کی ضرورت کو خود ہی دیکھا اور محسوس کیا۔ اسی طرح سے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میری زندگی میں بعض کا ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو شاید لغت بیان نہیں کر سکتی۔ میرے اندر شاید ایسا درد ہوتا ہے جس کو لغت میں، الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے اندر کوئی ایسی انکہی دعا ہوتی ہے جو آپ نہیں کرتے خدا کے حضور، آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے جس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی انکہی دعاؤں سے بھی واقف ہے۔ خدا کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایسی ضروریات سے بھی واقف ہے کہ جو انسان نے خدا کے حضور بیان نہیں کی ہوتی۔ میں نے پہلے کہا کہ آدم نے درخواست نہیں کی کہ میرے پاس ایک مددگار ہونا چاہیے، اس نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن شاید آدم کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ ان کو بیان کرے۔ اور بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ہمارے اندر ایسا کرب ہوتا ہے، ایسا دکھ ہوتا ہے
ایسی خواہش ہوتی ہے، اس جگہ سے ہم گزر ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور کہہ ہی نہیں سکتے کہ خداوند تو اس بات کو سن لے، لیکن خدا اس آپ کے جو جب دیکھتا ہے تو وہ فوراً احساس کرتا ہے کہ میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، میرے یہ لوگ کس کرب میں سے گزر رہے ہیں، کس دکھ میں سے گزر رہے ہیں، کس زندگی کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور آپ کچھ بھی نہیں کہتے تب بھی خدا سن لیتا ہے۔ یہ خدا کی ایک فطرت ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ خدا جب دیکھتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھتا ہے، جیسے خدا نے آدم کے بارے میں دیکھا اور کہا کہ اس کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، تو اس نے اس بات کو اگنور نہیں کیا۔ خدا لاپرواہ نہیں ہے ہم سے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم سے لا تعلق ہو کر کہیں آسمانوں پر بیٹھا ہے اور وہ شاید ہمیں دیکھ نہیں رہا، وہ نہیں جانتا کہ ہم کس عمل میں سے، کس حالت سے گزر رہے ہیں، کس دکھ سے گزر رہے ہیں۔ تو خداوند میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، خدا کبھی بھی آپ سے لاپرواہ نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی بے فکر ہو کر آسمان پر صرف نہیں بیٹھا، بلکہ قرآن مقدس، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کی آنکھیں اس کے لوگوں پر لگی رہتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اسی طور سے خدا یسوع مسیح جب شاگردوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کسی بات کی فکر نہ کرو، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے، ان چیزوں کی فکر تو غیر قومیں کرتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے بھی نہیں ہیں تو وہ آپ کی ضرورت سے آگاہ ہے، وہ آپ کی ضرورت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس لیے مایوس نہ ہوا کریں، منفی بات نہ بولا کریں۔ میرے عزیزو، ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے الفاظ کے، اپنے عمل کے، اپنے طرز حیات کو بعض اوقات بڑی ہی نرمی کے ساتھ اور بڑی کے لیس ہو کر ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، الفاظ بھی بول جاتے ہیں، عمل بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے لیے رزلٹس کو پیدا کرتی ہیں۔ آپ مسیحی ہوتے ہوئے اپنے الفاظ کو درست نہ کریں، اپنے عمل کو درست رکھیں، اپنے چال چلن کو درست رکھیں، کیونکہ آپ کے ذریعے میسج لوگوں تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ذات کے ذریعے، آپ کے سوچ کے وسیلہ سے، آپ کے الفاظ کے وسیلہ سے، آپ کے عمل کے وسیلہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو برکت کا وسیلہ بنایا۔ اس لیے ساری باتوں کے بارے میں سوچا کریں۔ تو اس بات دوسری جو بات میں نے کی کہ خدا آپ سے لا تعلق نہیں ہے، وہ آپ سے بے پرواہ ہو کر نہیں بیٹھا، وہ آپ کی فکر کرنے والا خدا ہے۔ چاہے آپ کے لبوں پر انکہی دعا ہے، انکہے آپ کے پاس آپ کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں آپ نے ایکسپریس نہیں کیا، لغت میں وہ الفاظ نہیں ملتے، لیکن خدا ان ساری ضروریات سے آگاہ ہے کہ آپ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ان دو باتوں کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیسری فطرت جو خدا کی ہے کہ خدا آپ کے لیے ایک پلان رکھتا ہے۔ خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، ایک پلان رکھتا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر آپ دیکھیں، مقدسین کی زندگیوں کو دیکھیں، بزرگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، بزرگ موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں، بزرگ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، بزرگ دانیل کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا کہ کس قدر یہ مشکل حالات میں سے، مشکل وقت میں سے گزرے، لیکن ہر ایک شخص کے لیے خدا ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بزرگ یوسف کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ ہیں۔ وہ اپنے باپ کے منظور نظر تھے، لیکن بھائیوں نے حسد کی اور انہیں بیچ ڈالا، وہ غلام بن گئے، لیکن وہ خدا کے وعدوں پر قائم رہے۔ انہوں نے شاید خدا کے حضور کوئی دعا بھی نہیں کہ خدا تو نے مجھے اس حالت میں کیوں ڈال دیا، مجھے اس مشکل میں کیوں ڈال دیا، آج یہ میری حالت کیوں ہے، لیکن وہ خدا نے جو وعدے خوابوں کے ذریعے ان سے کیے تھے ان پر وہ
قائم رہے اور وہ جانتے تھے کہ خدا ان کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے۔ تو آپ کسی بھی بزرگ ہستی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے کلام مقدس میں سے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ان تمام باتوں میں سے گزرے ہیں، لیکن خدا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ اور آج کی صبح، آج اس پیغام کے ذریعے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ جتنی محبت وہ کسی سے کر سکتا ہے اتنی ہی محبت وہ آپ سے کرتا ہے، اور وہ آپ کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ خود ہی اس کو پورا کرنے والا ہے، وہ خود ہی اس کو انجام دینے والا ہے۔ اس کو آپ کے پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کا ہم خدا کو اپنا پلان دے دیتے ہیں، خداوند تو ایسے کر، خداوند تو ایسے کر، خداوند تو ایسے کر۔ خدا کو اپنا پلان نہ دیں، بلکہ اپنا آپ خدا کو دیں اور کہیں کہ خداوند میں تیرا پلان پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں، میں تیرا پلان پورا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کے جو پلان آپ کے لیے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ برکت کے باعث ہے۔ اس میں آپ خدا کے فیور کا زیادہ تجربہ کریں گے، بجائے کہ یہ آپ اپنا پلان دیں۔ خدا کلام میں لکھا کہ وہ آپ کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، سلامتی کے خیالات رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے ایسے پلان رکھتا ہے جن پر آپ اس کی مدد کے ساتھ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو بزرگ ہستیوں نے جتنی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے سب نے خدا کے دیے ہوئے پلان کو اپنی زندگی میں لیا، اور وہ سب خدا کے لیے باعث جلال ٹھہرے، اور انہوں نے خدا کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ تو تین باتیں ہوئی کہ خدا جو ہے وہ ہماری ان سنی ہوئی دعاؤں کا بھی جواب دے دیتا ہے، دوسری بات کہ وہ ہم سے لا تعلق نہیں ہے، تیسری بات کہ وہ خود ہمارے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور چوتھی جو اس کی فطرت ہے کہ وہ خود ہی ان منصوبوں کا کام کا آغاز کرتا ہے۔ اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مددگار، ایک عورت، ایک ساتھی۔ لیکن خدا نے آدم سے یہ نہیں کہا کہ آدم تو ایسا کر، میں نے محسوس کر لیا کہ تجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے، یہ یہاں سے مٹی کو کھود اور اس کو گوندھ کر، مٹی کو گوندھ کر میرے پاس لا تاکہ میں تیرے لیے ایک مددگار بناؤں۔ خدا کو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی کام کو شروع کرتا ہے اور وہ خود ہی کام کی تکمیل بھی کر دیتا ہے۔ آمین۔ وہ اس لیے کلام میں لکھا کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہوتے ہیں۔ بانی بھی وہی ہے اور کامل کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو خدا جو منصوبہ آپ کے لیے رکھتا ہے، اگر آپ اس کو اویلیبل ہے تو وہ منصوبہ خود آپ کی زندگی میں شروع کرے گا اور اس کی تکمیل بھی اپنی زندگی میں کرے گا۔ بہت سارے بلائے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ آپ اس کو اویلیبل رکھیں، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، آپ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ آپ کہیں خدا میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، فرما تو کیا فرماتا ہے، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ خدا آپ کو بتائے گا، وہ روح القدس کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کرے گا، اور وہ اس مقام پر آپ کو لے کر جائے گا جہاں وہ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اس مقام پر جانے کی کوشش نہ کریں جہاں پر جو آپ کا دل کہتا ہے، جو آپ کا ذہن کہتا ہے، جو آپ کو دنیا کہتی ہے۔ اس مقام کو چنیں، اس راہ کو چنیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور وہ جب آپ اس راہ پر چلیں گے تو آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پانچویں اور آخری بات جو ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ مفوق الفطرت طریقے سے کام کرتا ہے، سپر نیچرل طریقے سے کام کرتا ہے۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس نے اس کی پسلی سے لے کر ایک عورت کو اس کے لیے تیار کیا، اور آدم جب نیند سے جاگا تو اسے کیا ملا؟ ایک مددگار، اور وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ اگر ہم ہوا کی بات کریں تو وہ اس وقت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مس یونیورس تھی۔ ایک خوبصورت، ایک کامل، ایک پرفیکٹ عورت، ایک مددگار آدم کے لیے خدا نے تیار کیا مفوق الفطرت طریقے سے۔ اور میں تمام جو ہمارے شادی شدہ بھائی ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو یہ نہ کہا کریں خدا نے مجھے کیسی عورت دی ہے، آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ اچھی ہے، کیونکہ خدا جو کچھ کرتا ہے، بناتا ہے، وہ اچھا ہے۔
تو آپ کی بیوی آپ کے لیے کیا ہے؟ مس یونیورس ہے، خوبصورت ہے، اور خدا نے آپ کو وہ ایک مددگار کے طور پر دی ہے۔ تو خدا نے جب آدم کی نیڈ کو دیکھا تو اس نے مافوق الفطرت طریقے سے کام کیا اور اس کے لیے ایک مددگار لے کر آیا۔ تو خدا جو ہے جب ہماری نیڈ کو دیکھتا ہے، ہماری ضرورت کو دیکھتا ہے، ہمارے لیے وہ پھر مافوق الفطرت طریقے سے کام کرتا ہے، جو ہم نے سوچا نہیں ہوتا، جس کے بارے میں ہم نے ارادہ نہیں کیا ہوتا۔ کلام میں لکھا نا کہ وہ ہماری سوچ اور خیال سے، درخواست سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے، جو ہم نے سوچا نہیں ہے، جس طریقے کو ہم نے جانا نہیں ہے۔ خدا ان طریقوں سے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور جب وہ کام کرتا ہے تو وہ کامل کام کرتا ہے۔ خدا کے کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی خامی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے کام میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے پرفیکشن ہوتی ہے، کاملیت ہوتی ہے، مکمل پن ہوتا ہے، وہ اچھا کام کرتا ہے، وہ کامل خدا ہے اور وہ کامل کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات اپنے لیے بھی یاد رکھنی ہے کہ خدا جب آپ کی زندگی میں مفوق الفطرت طریقے سے کام کرے گا تو جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے اس سے بہتر چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ 5 باتیں میں نے اس آیت سے کہی۔ دوسرا خدائش کا دوسرا باب اس کی 18 آیت سے آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں۔ پہلی بات کہ خدا جو ہے وہ ہماری ہر ایک ضرورت سے واقف ہے، وہ ہماری انکہی دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ لا تعلق نہیں ہے ہم سے، یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان آ کر خوش ہوتا ہے، ان سے ان ٹچ رہتا ہے، وہ ان سے دور نہیں رہتا۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ خدا کی نیچر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے پلانز رکھتا ہے، منصوبے رکھتا ہے، اور وہ منصوبوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود عجیب مشیر ہے، وہ خود مشورت کرتا ہے، اس کو آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان منصوبوں کو تکمیل کرتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کا آغاز بھی کرتا ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ اور پانچویں آخری بات کہ خدا جو کام کرتا ہے وہ کامل ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ جو ہے قابل ستائش ہے، وہ مکمل کام کرتا ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے۔